ایسے کون سے رہنما اصول ہیں جن کا عائلی زندگی کے ابتدائی سالوں میں شوہر اور بیوی کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کا رشتہ مضبوط، ہم آہنگ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق قائم ہو سکے؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دونوں میں کمیاں کمزوریاں ہیں. پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا انسان. دنیا میں ایک انسان کامل اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک، باقی ہر میں کمزوریاں ہیں. جب تم ایک دوسری کمزوریاں دیکھو تو ان کو اگنور کرو، صرف نظر کرو. ٹھیک جی ٹھیک ہے. اور جو کامن چیزیں ہیں، انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، ان کے متعلق باتیں کرو، بیٹھو. اگر ایک لڑکا پڑھا لکھا ہے، اسکالر ہے، اور لڑکی نے ریال شولے بھی نہیں کیا ہوا تو پھر مینٹل میچ نہیں ہوگا نا. یا لڑکیاں عام طور زیادہ پڑھتی ہیں، لڑکے کم ہی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی گزارا کر لیتے ہیں. میں نے دیکھا کئی لڑکے جرمنی سے آتے ہیں، بلکہ میں پوچھتا ہوں حیرانی سے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اور لڑکا یا مکینک ہے یا اپنا کاروں کا بزنس کر رہا ہے، یا ٹیکسی بزنس کر رہا ہے، یا ریسٹورینٹ چلا رہا ہے، لیکن پھر بھی خوش ہیں. جی تو یہ تو انڈرسٹینڈنگ کی بات بھی ہے. سیدھی بات تو یہ ہے کہ یہ سوچ لو کہ ہر ایک کی کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں. ہم نے اپنی جو کمزوریاں ایک دوسرے کی ان کو ظاہر نہیں کرنا، اس کو اگنور کر دینا ہے، صرف نظر کرنا ہے، تاکہ ہماری عائلی زندگی اچھی ہو. اور اگر بچے جب پیدا ہو جائے اور بچوں کی تربیت پہ اچھا اثر پڑے اس کا. ٹھیک ہے. پھر جب بچے پیدا ہو جائیں پھر قربانی کرنی چاہیے ہمیشہ ماں باپ کو، اور اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے نمازوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. مرد اور عورت دونوں کو عبادت کرو، نمازیں پڑھو. صرف یہ نہیں ہے کہ فرض نمازیں ہیں تو ٹکرے مار کے جلدی سے پڑھ لو، بلکہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آپس میں بھی محبت اور پیار پیدا کرے اور رکھے، اور ہمارے بچوں کی تربیت بھی ایسی کرے جو صحیح راستے پہ ہوں، نیک راستے پہ ہوں، جو سوسائٹی کا، معاشرے کا، ماحول کا گندہ اثر نہ ہو، نیک اثر ہو. تو یہ دعائیں بھی ضروری ہیں دونوں کے لیے. اصل چیز یہی ہے کہ خدا کو یاد رکھو، ہمیشہ خدا کو خوف کرو. یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمارا ہر کام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جب یہ پتہ ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو تم غلط کام نہیں کرو گے. میں کئی مثالیں دفعہ دے چکا ہوں کہ ہم یہاں دیکھیں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ہم غلط کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور جہاں پتہ ہو کھلی چھٹی ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، وہاں بعض غلط حرکتیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. جی. تو اللہ تعالیٰ تو اس CCTV کیمرے سے زیادہ دیکھنے والا ہے. وہ تو دائیں بھی دیکھ رہا ہے، بائیں بھی دیکھ رہا ہے، اوپر بھی دیکھ رہا ہے، نیچے بھی دیکھ رہا ہے. تو کیمرہ تو صرف ایک اینگل سے دیکھ رہا ہے نا، وہاں اینگل پہ جاؤ گی تو نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ تو ہر اینگل سے دیکھ رہا ہے. جب ہر اینگل سے دیکھ رہا ہے تو پھر خوف پیدا ہونا چاہیے اس کا. پھر اپنے اللہ کی خاطر کام کرنا. یا تو کو اللہ تعالیٰ نہیں ہے اور اللہ پہ ایمان ہے تو پھر اللہ کی خاطر ہر کام کرو. حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا نے نصیحت کی تھی، خامند کو اگر کوئی غلط کام غصے میں آتا ہے نا، تو جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے نا، اچھے وقت میں دیکھ کے تو اس کو نصیحت کرو کہ یہ غلط تم نے غلط کی. اس وقت تم کرو گی لڑائی شروع ہو جائے گی، اور لڑائی پھر اس حد تک ہوگی کہ وہ کہے گا چلو اپنے ماں کے گھر چلے جاؤ، اس سے بچ کے رہنا ہے. صلح صفائی سے رہنے کی کوشش کرو. بیوی کو غصہ چڑھے تو مرد خاموش ہو جائے، اچھے وقت نصیحت کر دے. مرد کو غصہ چڑھے تو بیوی خاموش ہو جائے، اچھے وقت نصیحت کر دے. اور جب اولاد ہو جائے تو ان کی خاطر قربانیاں کرو.